السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، پاک امریکہ تعلقات جو پہلے ہی بڑی مشکلات کا شکار ہے، اس کے اندر ایک نئی پیچیدگی اور دونوں ملکوں کے درمیان جو عدم اعتماد ہے اس کی تازہ جھلک ہمیں کل نظر آئی جب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کال کی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور اس کال کے بعد جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ ہے وہاں سے ایک جو بیان جاری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر اعظم سے گفتگو کے اندر نئی پاکستان کے اندر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور مطالبہ بھی کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اب اپنی سرزمین پر دہشت گرد جو موجود ان کے خلاف کارروائی بھی کرے۔ یہ جب سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا گیا ہے کہ گفتگو کے دوران اس معاملے پہ سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور اس سارے سٹیٹمنٹ کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ابھی تک اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے، ہر حال میں اس معاملے پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اگرچہ تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ یہ سوال اٹھا تو انہوں نے بھی اس بات کو کیٹیگریکلی ڈینائی کیا اور کہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا، گفتگو کے دوران دہشت گردی کا معاملہ ہرگز زیر بحث نہیں آیا۔ اب ایسے میں کہ جب 5 سپٹمبر کو امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، پاکستان کی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور یقینی طور پر افغانستان اور دہشت گردی کے معاملات ضرور زیر بحث آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جو تعلقات کے اندر ایک تلخی نظر آئی ہے، اب یہ ہمیں 5 سپٹمبر کا دورہ کس قسم کے سگنلز دے رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، زیر گفتگو لائیں گے اس معاملے کو۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں۔ آج پاکستان کے پرائم منسٹر نے دفتر خارجہ کا دورہ کیا ہے، وہاں ان کو طویل بریفنگ دی گئی ہے۔ اس بریفنگ کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بتایا اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان وہ افغانستان ہو، ایران ہو، بھارت، چین، امریکہ، تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور کوشش اب یہ ہوگی کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے سیم پیج پہ لایا جائے۔ کتنی ضرورت ہے اور کیا ایسا ممکن ہو پائے گا، یہ بھی آج گفتگو اس پہ کریں گے۔ پھر ذکر ہوگا پاکستان کی جو نئی حکومت ہے، وفاقی کابینہ آج پھر بیٹھی ہے، دوسرا اجلاس ہوا ہے، بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور ان فیصلوں کے مطابق پرائم منسٹر آف پاکستان اور تمام وزراء کے ثوابدیدی فنڈز ختم کر دیے گئے ہیں جو اربوں میں تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلی حکومت گزری اس کے پرائم منسٹر نے خود ذاتی حیثیت میں 21 ارب روپے کے، جبکہ M&As کے تھرو 30 ارب، گویا کہ 51 ارب روپے کے ثوابدیدی فنڈز استعمال کیے ہیں، لیکن اب مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو خصوصی طیارہ ہے ان کے لیے مختص، اس کو وہ استعمال نہیں کریں گے سفر کے لیے، اور جو سفر بیرون ملک کیا جاتا ہے وہ پہلے جو فرسٹ کلاس میں تھا اب وہ بھی استحقاق ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس پاکستان ہو یا وزراء ہوں، وہ کلب کلاس میں سفر کریں گے۔ اب یہ سہولت بھی تمام افراد کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ کا، جن کے لیے قانونی مشکلات اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب مواخذہ ان کا لگتا ہے کہ یقینی ہونے جا رہا ہے، اگرچہ ایک لمبا پروسیس ہے لیکن چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ Pakistan is an important partner to the United States. We hope to forge a good, productive working relationship with the new civilian government. We stand by our view. جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فون کال پر، وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زاہد صاحب، ایسے میں کہ جب 5 سپٹمبر کو امریکہ کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید نئے تعلقات کی شروعات ہونے جا رہی ہے، اور جو ایک بڑا نچلی سطح پہ چلے گئے تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک طرح سفارتکاری ہو بھی نہیں رہی تھی لیکن ایک امید پیدا ہوئی تھی۔ لیکن کل کی فون کالز کے بعد جو دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ تو بڑے ڈسکریجنگ ہے اور بڑا حیران کن ہے کہ امریکہ ابھی تک اپنی بات پہ قائم ہے کہ نہیں جی بالکل اس معاملے میں، جب کل ٹیلی فون کال ہوئی ہے اس کے اندر دہشت گردی کے معاملے کو ڈسکس کیا گیا، بٹ پاکستان
کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہے. ایسے میں لگتا تو نہیں ہے کہ معاملات آگے بڑھ پائیں گے. اور جب پاکستان کے وزیر خارجہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا بدل چکی ہے, پاکستان اب مغرب کا محبوب نہیں رہا, تو ہماری ترجیحات بھی کچھ اور ہونے جا رہی ہیں, تو لگتا ہے یہ ہے کہ ایسی خام خواہ کی ایکسرسائز ہوگی ان کا آنا اور کوئی فروٹفل نہیں ہو پائے گا. نہیں دیکھیں, ایک تو یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں امریکہ کے سیکرٹری فارن افیئرز آ رہے ہیں, ان کی یہ پہلا بڑا کسی امریکہ کے ایک لحاظ سے جو آفیشیل کا ٹرپ ہوگا پاکستان میں جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاور میں آئی ہے. کہنا کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ وہ ٹرانسکرپٹ جاری کر دے, میرے خیال یہ ہے کہ لوگوں کو ایک لحاظ سے پتہ نہیں ہے کہ لیکن ظاہر صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ بنیادی طور پہ اگر یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کا اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوتی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جاری کی بھی ہے اور اس کے اوپر سٹینڈ بھی کر رہے ہیں, تو بنیادی طور پہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شاید یہ وجہ ہو کہ پاکستان کی جو نئی سول گورنمنٹ آئی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے ان کا سٹینس کیا ہے, یا پھر جو پاکستان کے اندر ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے جہاں سے چیزیں بہرحال ڈرائیو ہوتی ہیں, کیا یہ بھی چیک کرنا تھا کہ دونوں سیم پیج پہ سول گورنمنٹ اور فوج, اس معاملے کو چیک کرنے کے اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں عام طور کہ وجوہات کیا ہیں, کیوں ایسا کیا گیا؟ پہ اگر اس قسم کی جو بھی بات ہوتی ہے, فارمل بات چیت ہوتی ہے, تو اس میں اگر کچھ پبلک بھی کرنا ہوتا ہے تو دونوں ممالک جو بھی دو فریق جن میں درمیان بات اتفاق رائے سے ہوتا ہے, اتفاق رائے سے ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے جو یہ آفیشلز نے جو بیان جاری کیا, ایک ٹپیکل طریقہ ہے کہ ہم نے پاکستان سے یہ بات کی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کس لہجے میں بات کی, کس تناظر میں بات ہوئی, اب وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اور میرے خیال میں وہ امید بھی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس کی تردید کرے گا, میرے خیال میں یہ بھی تھا. صحیح بات نہیں, اب پھر کرنا بھی چاہیے. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ آپ اس قسم کے ایک ضرور سگنل تو ضرور جانا چاہیے کہ آپ جب سفارتی آداب جو ہوتے ہیں اس کو برقرار رکھیں, ملحوظ خاطر رکھیں. اگر آپ جو ہے سفارتی جو آپ کے جو آداب ہیں اس کے اوپر نہیں کریں گے اور آپ نے ایک پوائنٹ اسکورنگ کریں گے تو کبھی بھی جو ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوگے. میرا خیال یہ کہ صحیح کیا پاکستان نے, اگر یہ بات نہیں ہوئی ہے تو اب پاکستان کو پھر تردید کرنا صحیح تھا. اور بات یہ ہے کہ جب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات نہیں ہوئی تھی, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں, وہ جی امریکہ نے کہہ دیا صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ذرا یعنی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. دوسری طرف ظاہر صاحب اگر بارڈر کے اس طرف دیکھیں تو آپ عید کے اوپر سیز فائر آفر کر رہے ہیں, آپ ڈائلاگ کے لیے لوگوں کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں طالبان کو, بٹ پاکستان کے معاملے پہ جب بات امریکہ کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف بات ہوتی ہے کہ کارروائی کی جائے, آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, آپ ان کو یہاں سے نکالیں, ان کو دھکیلیں, ان کو افغانستان کی طرف بھیج دیں. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب اسٹریٹجی ہے کہ جب آپ خود کسی ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں تو آپ پیسفل پروسیس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, جب بٹ پاکستان کی جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو ملٹری بات وہی ہے. دو تین چیزیں کافی اہمیت رکھتی ہیں. میں اس سے تو نہیں کرتا ہوں کہ تمام جو ہے کوئی بہت بہتر تعلقات ہو جائیں گے, لیکن تھوڑی سی برف ضرور پگھلی امریکہ کی طرف سے. اس وقت تک صرف ہمارے سے جو بھی ایک تعلقات تھے یا بات چیت ہو رہی تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, وہ صرف ایک سینئر آفیشل جو ہیں ایلس ویلس وہی آیا کرتی تھی, اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا, نہ ہی آپ کی کوئی وزیر خارجہ وہاں سے آئے. اب جو ہے ابھی وزیر خارجہ آنے سے پہلے ڈیوڈ ہیل جو یہاں پہ ایمبیسڈر تھے, اب ان کی جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چلے گئے, اس کی تقریباً خصوصی نمائندہ اور تقریباً ان کی حیثیت جو ہے نمبر 3 ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ بھی آئے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. اب وہ کہاں تک جاتے ہیں ہم ابھی تک نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ خوشائند بات ہے, اور اس کی وجہ جیسے آپ نے پہلے ہی بات کی کہ افغانستان کی صورتحال ہے. یقینی طور پہ, اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی کچھ ضروریات ہیں افغانستان میں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر پاکستان کا موقف ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو امید کی یہ جاننی چاہیے کہ 5 سپٹمبر کو جب آئیں گے امریکی وزیر خارجہ تو ان کی ضروریات کو سمجھا بھی جائے گا اور پاکستان کے موقف ان کو بھی سمجھایا جائے گا. ایک تھوڑی سی بریک لیتے اور بریک کے بعد ذکر ہوگا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا. لگتا یہی ہے کہ اب اس میں بھی بدلاؤ آنے جا رہا ہے, اور وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ اب دنیا بدل چکی ہے, اب ملٹی پولر ہو گئی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نیا رخ کیا بنتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد. Pakistan is no longer the darling of the West.
हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की कैफियत आपसे पोशीदा नहीं है। मुज़ाकरात एक ताकुल था, है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी भी है और हम एक पीसफुल स्टेबल बॉर्डर के ख्वाहिशमंद हैं। चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो मिसाली है और रहेगी इंशाअल्लाह। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। वज़ीर ख़ारजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने भी थोड़ी सी सुनी हो, जहाँ कुछ पॉइंट्स आपके पास आए हों। कह रहे हैं कि दुनिया बदल गई है, अब मल्टीपोलर हो गई है, अब वो यूनिपोलर बाईपोलर वाली कहानी नहीं है, बल्कि कई ब्लॉक्स में बदल चुकी है। तो अब तरजीहात हमारी भी डिफरेंट होंगी। और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर जब 5 सितंबर को माइक पोम्पियो साहब आ रहे हैं, लेकिन साथ में चीन के वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी मार्च में अगले साल आ रहे हैं, और साथ में जापान के भी उन्होंने कहा है कि नायब वज़ीर ख़ारजा वो भी शायद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, वो भी अगस्त के इन्हीं दिनों में अब आ रहे हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा है, उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ठीक हों, हमारे अच्छे हों, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अब यूरोप के हम महबूब रहे हैं, अब मगरब के महबूब हम नहीं रहे। तो तरजीहात लगता है पाकिस्तान बदल रहा है, लेकिन सर मुश्किलात तो आ सकती हैं, क्योंकि जब आप लाइन्स बदलते हैं तो फिर प्रेशर्स तो आप पे आते हैं। ऐसे में जब FATF भी आपके सामने खड़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कुछ करारदादें भी हैं, कुछ डिमांड लिस्ट उनकी भी है, कुछ जिहादी तंजीमों को लेकर, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये नई बात नहीं है। मल्टीपोलर जो है एक लिहाज से जो वर्ल्ड इमर्ज होकर आ रही है, काफ़ी अरसे से ये हो रहा है सिलसिला, अभी नहीं आई है। जो अमेरिका की एक इजादादारी जो कि 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, जब हम कहते थे कि यूनिपोलर हो गया, अमेरिका वाहिद सुपर पावर बन के आई थी, वो काफ़ी अरसे से वो चीज़ मेरे ख्याल 2006 में जो अमेरिका में 2003 या 4 के बाद जो है, जबकि इराक़ पे हमला किया था, उसके बाद से उसकी जो यूनिपोलर या अमेरिका की जो यूनिपोलर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था वो भी अपना दम खत्म होता आया था, क्योंकि उस पर तकसीम हो गई थी वेस्ट भी। अब और ज़्यादा तकसीम होती चली आ रही है। ये तो खैर एक हकीकत है, और ये भी हकीकत है कि जो है पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ वो ताल्लुक़ था, तो उसमें भी तब्दीली काफ़ी अरसे से आती जा रही है। देखिए, पहले हम 2001 के बाद दोबारा हमारे दरमियान जो है एक इसको कहते हैं कि दोबारा हम अलाइज बन गए अमेरिका और पाकिस्तान। उसकी एक बुनियाद थी जिसमें यह था कि जो 9/11 के बाद जो नई डेवलपमेंट हुई थी, फिर अफ़गानिस्तान का मामला था, अलकायदा का मामला था, ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के और अमेरिका के कुछ मुश्तरका मफाद थे। तभी तो नॉन-नेटिव एलाय के तौर पे भी हमें दर्जा दिया गया। पाकिस्तान ने फिर मदद भी की अलकायदा को जो है ख़त्म करने में यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो तब्दीली आती गई थी। जब आप देखें कि 2011 जो है एक लिहाज से टर्निंग पॉइंट था, यानी काफ़ी कशीदगी हमारी काफ़ी अरसे से शुरू हो गई थी, लेकिन 2011 को 3 वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात में तब्दीली आती गई। एक तो बुनियादी तौर पे रेमंड डेविस का मामला था, जो CIA के जो यहाँ पे एजेंट थे पकड़े गए थे, और अमेरिका ने पहले कहा कि जी उनकी डिप्लोमेट हैं, बाद में मालूम हुआ कि डिप्लोमेट नहीं थे, फिर उसके बाद गिरफ्तारी और फिर जो कुछ हुआ। फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन के जो है एबटाबाद के जो उसमें रेड होना, फिर तीसरा जो है सलाला का उसको जो है, उसके बाद जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है, जिसको कहते थे सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात थे, वो बदल के आपके ट्रांजैक्शनल बन गए। लेकिन वो भी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी हमारे जो है यानी एक लिहाज से वो भी एक उस पर सवालिया निशान है। अब लेकिन अब जो सिलसिला आता है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा ख्याल ये कि हम इसको नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की पॉलिसी ऑलरेडी एडजस्ट करती जा रही थी काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से। जब ये हालात हुई, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी जो है ख़राब हुए, फिर दूसरी और ताकतें उभर के जब आने लगी, हमारे ताल्लुकात रूस के साथ बहुत बेहतर हो गए, हमारे ताल्लुकात चीन के साथ पहले भी एक स्ट्रेटजिक रिलेशन बहुत अरसे से चल रही थी, उसकी एक नई जहद मिली, उसमें जो है स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप के साथ साथ जो है बिजनेस के हमारे या ट्रेड रिलेशनशिप भी बढ़े हैं। तो एक तो उसकी बुनियाद बन के आती है। तीसरा एक और भी था कि पाकिस्तान ने जो है एक लिहाज से सिर्फ अमेरिका की तरफ देखना एक लिहाज से करने के बजाय दूसरी तरफ खत्म कर रहे हैं उसको। आपने थोड़ी सी बात की कि यानी यूरोप के साथ नहीं, यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, आज भी हमारे लिए उतना ही अहम है। यूरोप के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हैं, और मेरे ख्याल बहुत सारे जो हैं हमारे मफादात एक हैं बरतानिया के साथ, ख़ास तौर पे जहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तानी नज़ाद लोगों की रहती है, वहाँ पे टेररिज्म के मसले पे दोनों ममालिक के दरमियान बहुत अच्छी कोऑपरेशन भी है। हमारे ताल्लुकात यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छे हैं, जहाँ से हमारे जो हैं
ٹریڈ ہمارے بہت سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اس طرف ہے سر، جاتی ہے جی پلس ہمیں ملا ہوا ہے، اور ایک جو کنسیشن ملی تھی بالکل پھر اس پر ایک اچھی بات کی ہے اس حکومت نے خاص طور پہ آنے کے بعد کہ افغانستان اور ہندوستان سے تعلقات بہتر بنانے کی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ سگنل کافی اسٹرانگ ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ افغانستان سے کافی عرصے سے ہمارے تعلقات کافی امپروو ہوئے تھے، جو ایک لحاظ سے ہاسٹیلٹی کی جو فضا تھی وہ کم ہوئی ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے یہ کہ اور بھی بہتر کیا جائے، کیونکہ ہمارے ان دونوں ممالک کے جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اس علاقے اس خطے میں امن نہیں آ سکتا ہے. تو اچھی پیش قدمی ہے جو بھی عمران خان نے شروع میں اپنی تقریر میں بات کی تھی پہلی، اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے جو بات کی کہ سب سے پہلا دورہ جو ہے ان کا کابل کا ہوگا. بہت بھارت کے معاملے میں بڑی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں، مسلسل ذکر ہو رہا ہے، جو بھی پریس کانفرنس اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ بار بار ڈائلاگ کی طرف لے کے جانا اور پاکستان کی طرف سے جس کو کہتے ہیں رائٹ سگنلز جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہا گیا تھا ایک قدم اگر آپ بڑھائیں گے تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے، ایک اچھا اس کا تعصب بھی پڑتا ہے پاکستان کی طرف سے. تو میرا خیال یہ کہ جب ہم دیکھیں تو اب صاف لگتا ہے کہ خارجہ میں کوئی انچارج بھی ہے. جب وزیر خارجہ جب آپ کو ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کافی ایک پڑتا ہے. میں خیال پالیسی میں بھی واضح طور پہ کچھ آتی ہے کہ کوئی یعنی آپ باقاعدہ جو کہتے ہیں نا سویلین سپریمیسی، وہ بھی تھوڑی بہت نظر آنی شروع ہوتی ہے. لیکن سر وہ جو اس سے پہلے کہ بریک لوں، بنیادی طور پہ جب آپ شفٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بڑی پاور کے جو انٹرسٹ ہے اس کو تو آپ باہر نہیں سرو کریں گے نا، پھر ان کی ڈیمانڈ لسٹ آپ نہیں مانیں گے. ایسے میں کہ جب اکتوبر میں ہم نے FATF کے معاملے کو بھی ٹیکل کرنا ہے، ابھی تک ہم لیکن اس میں ہماری ہاسٹائل نہیں ہے ریلیشنشپ. یہ بات ہے نا کہ جو کوئی انگیجمنٹ لیول نیچے آ جائے، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ بالکل ہم تعلقات توڑنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک لحاظ سے اس میں توازن پیدا کرنا ہے. دوسری بات میں تھوڑی سی آپ تصحیح کروں، ایران کے فارن منسٹر اگست کے 31 کو آ رہے ہیں، اگلے سال نہیں آ رہے، مارچ میں 31. اچھا بالکل، شاید ان سے بھی کچھ غلطی ہو، شاید کہہ رہے تھے کہ شاید آگے چل کے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگست میں آ رہے ہیں، تو وہ بھی بہت جلد آ رہے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وفاقی کابینہ کے بڑے فیصلے جس کے اندر ثوابدیدی فنڈز سمیت بہت سارے ایسی چیزیں جو ختم کر دی گئی ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور واقعی اب لگتا یہ ہے کہ جو وسائل ہیں وہ درست سمت میں لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوں گے. کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. وزیراعظم صاحب نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا جہاز استعمال نہیں کریں گے. اب وزیر اعظم جو ہیں وہ کلب کلاس میں سفر کرنے کے مجاز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ جن کو فرسٹ کلاس کی سہولت میسر تھی، یعنی چیف جسٹس پاکستان، ان کے ساتھ صدر پاکستان، وزیر خارجہ، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر، ان کا بھی جو پریروگیٹو ہے وہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا وہ ختم کر دیا گیا ہے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. وفاقی کابینہ کے بڑے فیصلے سر ثوابدیدی فنڈز ختم کر دیے گئے. اربوں میں ہوا کرتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے آخری سال میں خود ذاتی حیثیت میں کوئی 21 ارب کے اور MNAs کے تھرو 30 ارب کے، اور مجموعی طور پہ کہتے ہیں کہ 80 ارب روپے کے ثوابدیدی فنڈز یوز کیے. ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ جی جو منصوبوں کے لیے پیسے جاری ہوتے تھے اس کے ساتھ سپلیمنٹری گرانٹس بھی 1 ٹریلین کی وہ بھی پچھلے حکومت نے جاری کی. یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں. پرائم منسٹر اب خصوصی طیارہ بھی استعمال نہیں کریں گے. اب وہ فرسٹ کلاس میں سفر بھی ختم ہو گئے، ان کے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی، اور جن کو بھی استحقاق تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اب آپ کلب کلاس میں سفر کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ ماس ٹارجز منصوبے جتنے بھی تھے، اورنج لائن، میٹروز، ملتان کی، پنڈی کی، ان کا تو سر آڈٹ ہو رہا ہے فورنزک، اور پھر وہ کہتے ہیں ذمہ داروں کا تعین ہوگا تو سزا بھی ہوگی. لیکن جو ثوابدیدی فنڈز یوز ہوئے ہیں سر، ان کا بھی تو آڈٹ ہونا چاہیے کہ اب یہ پیسے جو جاری ہوئے ہیں یہ بھی کہیں جیبوں میں تو نہیں کہ یا کہیں لگے بھی ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ جو ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے پولیٹیکل برائبری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس، وزیر کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس جو فنڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن سے کسی کو بھی دے دیتا ہے. اس سے وجہ یہ تو کہ ایک لحاظ سے سیاسی فوائد حاصل کرنے کا، الیکشن جیتنا ہے، الیکشن جیتنا ہے، فلانا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اپنی ایک پیٹرنیج جس کو کہتے ہیں، جس میں ہماری ملک کی جو ہے پوری سیاست چلتی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. میرا خیال اچھا فیصلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ، کیونکہ اب جو کچھ بھی ہونا چاہیے 2 طریقے، اس قسم کی فنڈ کی
ضرورت نہیں ہے. اور آگے چل کے جو ہے بہت ساری جو آپ کی ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر ہیں جو کہ آپ کو MNAs اور MPs کے تھرو ہوتا تھا, آپ اس کو اگر لوکل گورنمنٹ کے تھرو اسپینڈ کریں تو اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے, زیادہ اس کی ضرورت بھی ہے. دیکھیں جب آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں, یا اور ایون صوبائی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں, تو آپ کا کام جو ہوتا ہے لیجسلیشن کرنے کا ہوتا ہے, آپ کا پالیسی بنانا ہوتا ہے. ترقیاتی کام نہیں آپ کا ترقیاتی کام جو ہے وہ آپ کا جو لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ ہونا چاہیے, یا بڑے جو ہیں جیسے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ یقینی طور پہ آپ کی مرکزی حکومت کے تحت ہوتے ہیں یا صوبائی حکومت کے تحت ہوتے ہیں. پارلیمان میں ڈیبیٹ کریں ان کو, سر ان کو ڈیبیٹ صرف کر سکتے ہیں, میرے خیال میں امپلیمنٹیشن کا کام آپ کا کام نہیں ہے کہ ایک ممبر کو آپ نے 80 کروڑ دے دیا. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور وہ چلتا چلا گیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنی جو ہے وہ اخلاص سے جو یعنی طاقت ہے یا سیاسی جو ہے سیاست کو مضبوط کیا جائے, ان کے تھرو مضبوط کیا جائے. اس وقت کی ضرورت تھی شاید ان کے لیے, کیونکہ ملٹری حکومت ہوتی ہے تو ملٹری حکومت کو جو ہے اپنی پیٹرونیج کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ اچھا قدم ہے. لیکن اور سفر کے متعلق بھی بات صحیح ہے کہ ہمارے جو ہے ایسا لگتا تھا کہ جو ہے ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے جاتے تھے پرائم منسٹر باہر یا کوئی. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. ہم یعنی عمران خان صاحب کو تھوڑا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ صحیح بات ہے کہ بغیر یعنی جو جس کا کوئی حاصل نہیں ہے ان دوروں پہ تو نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ کہ بعض دورے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وہ 3 مہینے باہر نہیں جائیں گے ملک کو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں ایک بڑی ایک مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ دنیا بھر کے سربراہان مملکت آئے ہوتے ہیں, اور پہلے جب وزیر اعظم جب بنے ہیں تو اس کے بعد ان کو ایک اچھا موقع ملتا ہے کہ وہاں سے ان سے ملاقات ہو سکتی تھی. پھر اس میں یہ کہ بھی آسانی ہے کہ جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ انڈیویجول کنٹریز میں بھی فوری طور پہ جائیں. آپ خیال سپٹمبر میں جو اجلاس ہونے جا رہا تھا اس میں جانا چاہیے, اس میں جو ہے یہ کہنا کہ بھائی میں ابھی نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے, یہ صحیح بات ہے کہ آپ کی فارن پالیسی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک آپ کے اندرونی ملک کے جو حالات ہیں یا سیاسی استحکام معاشی طور پہ پائیدار ہوں, یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تو آپ کی ایک فارن پالیسی بھی نہیں بن سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے باہر کے جو ہے ٹرپ ہی نہیں لگیں گے یہ بھی غلط ہے. آپ اس میں کوئی احتیاط کریں, اس میں جو ہے یہ نہیں کریں کہ ہر تھوڑی دیر اٹھ کے چلے جایا کریں, وہ بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایکسٹریم ہوگا کہ جو ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا, یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی نہیں جاؤں گا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. حکومت بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں, آپ کو معاشی طور پہ بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا کہ باقی فرنٹس کو آپ تھوڑا سا خاموش لے کے جائیں اور اس کو آگے لے کے. آپ کو ایسا اب اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی جو ادارے ہیں ان کی طرف چھوڑ دیں آپ. جو ایک لحاظ سے سیاسی یا ایک لحاظ سے جو لیگل کورس ہے اس کو کرنے دیں. آپ ان معاملات پہ اگر بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے پھر آپ کو اپنی جو ڈائیورٹ کریں گے اٹینشن آپ اپنے مسائل کی طرف سے, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتی ہے بار بار کہ کوئی وچ ہنٹ تو نہیں ہو رہی ہے. قانون کا اطلاق ہونا چاہیے, سب پہ ہونا چاہیے, لیکن تھوڑے سے جو ریٹرک ہیں وہ آپ کم کریں ذرا. اس کو یہ جو ہے نیب ہے یا کوئی اور ایسے ادارے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں. آپ کہیں کہ ہم فلانا چیز پہ بھی تحقیقات کرنے جا رہے ہیں, وہ تحقیقات کر جا رہے ہیں, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاید یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب نئی حکومت آئی ہے, اب وہ جو ہے اپوزیشن کے جو ہے انتقامی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے اور پھر سے سیاسی ماحول خراب ہوگا. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یہ آپ کے فائدے میں, آپ کے فائدے میں یہ کہ اگر آپ ان چیزوں کی طرف زیادہ زور دیں گے تو آپ کے اٹینشن میں وہ جو ہے دوسری طرف آ جائیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں پہ کنٹروورسی اگر بنانا شروع کریں تو پھر لوگ اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اکاؤنٹیبلٹی سر تو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی نا, پھر اس میں انہوں نے پشاور کا بھی میٹرو کا جو منصوبہ اس کو بھی شامل کیا اگرچہ ان کی اپنی حکومت میں ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں کوئی ایگزامپل تو سیٹ کرنی چاہیے سر کہ اگر کوئی چیزیں گڑبڑ آڈٹ ہونی چاہیے, ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. آڈٹ ہونی چاہیے, لیکن جو ایک پروسیجر ہے اس کے تحت ہی ہونا چاہیے. مطلب یہ ایسا نہ لگے کہ جیسے سارا وقت جو ہے آپ اس میں لگے.
ماضی کی طرف یقین طور پر سیفرمان کمیشن نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو ادارے ہیں ان کے ذریعے آپ کے خیال میں ہونا چاہیے. لیکن ایک اور اچھا کام تو اور کیا سر, اوقات کار دفتروں کے اب 9 سے 5 کر دیے گئے ہیں, بایو میٹرک سسٹم لگ رہا ہے, آپ کی حاضری ان آؤٹ کتنا آپ گھنٹے پورے کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن تو لوگ دفتر آتے نہیں تھے ایک طرح سے, تو 3 چھٹیاں ہو جاتی تھیں, اگرچہ انہوں نے 2 چھٹیاں برقرار رکھی ہیں, لیکن اب اوقات کار تبدیل کر دیے گئے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا آپ لگتا ہے کہ ریاستی مشینری بھی اب بہتر کام کرے گی. بایو میٹرک جو ہے آپ آفیشیل پہ نہیں لگا سکتے ہیں. دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگوں جو آفس یعنی آپ کے ہائی لیول آفیسرز ہیں ان کی کارکردگی معلوم ہونی چاہیے, میرٹ پہ آ رہے ہیں. صحیح, یعنی ٹھیک ہے بعض جگہ آپ کو بایو میٹرک اس کی لگانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے, لیکن اب ہر جگہ یہ کریں گے تو اس میں مطلب لوگ آ کے یعنی کام ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب اوپر سے کوئی ایک لحاظ سے وہ بن جاتی مثال قائم ہوتی ہے تو لوگ نیچے بھی لوگ بھی ٹھیک ہو, کمانڈر ٹھیک ہو تو پھر باقی ٹیم بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذکر ہوگا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا. مواخذے کی تلوار ان کے سر پہ لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا ممکن ہو پائے گا کہ نہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. Did you know about the payments? What he did, and they weren't taken out of campaign finance. That's a big thing. That's a much bigger thing. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے اقتدار میں ہے تب سے وہ انفیکٹ کہتے ہیں خبروں سے کبھی باہر گئے نہیں ہیں. اب ان کے جو مواخذے کی بات ہو رہی تھی بار بار, پہلے تو یہ ہے کہ امریکن الیکشنز کو رشین نے انفلوئنس کیا اور ان کو جتوایا, لیکن اب ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو ان کے چیف کمپینر تھے الیکشن کے دنوں میں اور ساتھ ان کے وکیل, اب 2-3 الزامات اور بھی سامنے آ گئے. ایک تو یہ کہ کچھ خواتین کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے پیسے دیے تھے, اور ساتھ میں یہ کہ ٹیکس فراڈ اور کچھ اور الزامات بھی, اب وہ بھی وعدہ گواہ سامنے آ گئے. اب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بڑی لاجیکل اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہیں اور مواخذہ ہوگا اب ان کا؟ دیکھیں ایک جب سے ٹرمپ بنے ہیں صدر اس وقت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ زیادہ عرصے تک یہ امریکہ کے صدر نہیں رہیں گے. صحیح, اور اس میں کئی چیزیں تھیں اس وقت. ایک تو یہ تھا کہ جو ٹرمپ کا خود الیکشن تھا, ایک تو امریکن اسٹیبلشمنٹ جس کے کہتے ہیں, اور خاص طور پہ کنزرویٹو پارٹی جس کے یہ ریپبلکن پارٹی جس کے یہ یعنی جس کے ٹکٹ پہ یہ امیدوار تھے جن کے, وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھے. تو ایک سب سے بڑا شروع یہاں پہ ہوتا ہے مسئلہ ان کا کہ رشیا کے ساتھ ان کی کچھ نہ کوئی ان کا تعلق ضرور تھا, اور قربت تھی جس کو انہوں نے پوری طرح ظاہر نہیں کیا. اور بہت سارے پھر لوگ جو بھی نکل رہے ہیں ان کے قریب ترین, جب آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پہلے بنے تھے اس کو بعد میں استعفیٰ دینا پڑا, یعنی فوری طور مطلب چند دنوں بعد ہی, جب انہوں نے جب ان کے اوپر یہ الزام ظاہر ہوا کہ جو ہے انہوں نے جو بات چیت ہوئی تھی ان کی رشین آفیشل سے الیکشنز کے دوران یا الیکشن سے پہلے انہوں نے جو ہے حکام کو بتایا نہیں تھا. تو پہلے تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ بہت سارے ان کے جو انٹریکشن ہوتے رہے رشین آفیشل کے ساتھ اس کو پوری طرح انہوں نے نہیں بتایا تھا. اچھا, ایک تو یہ بات ہوئی, اور دوسری بات پھر اس پہ سلسلہ چلتا رہا تھا کہ جو کس طرح سے رشینز نے ان کے امریکہ کے الیکشنز کو جو ہے ایک انفلوئنس کیا تھا, خاص طور پہ ہیلری کلنٹن کے حوالے سے ان کے خلاف جو ایک کیمپین لانچ کی گئی تھی تو اس کا وہاں سے رشیا سے. تو ایک تو یہ کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کا تنازع چل رہا ہے وہ رشیا کے مسئلے پہ, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ بن کے آیا. اب جو ہے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اب یہ آیا کہ خواتین کو جن کے ساتھ جو ان کے کوئی تعلقات قائم کیے تھے انہوں نے, تو اس کو جو ہے خاموش کرانے کے لیے پیسے دیے. پھر ان کا جو ہے جو ان کا پہلے ایک لحاظ سے ان کا وکیل تھا اس نے سب کچھ ظاہر کر دیا. اب اس عرصے میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کئی دفعہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم کو تبدیل کرتے ہیں. سب سے غصہ ان کو جو آتا ہے جسٹس ایک لحاظ سے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سن رہے, حالانکہ امریکہ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس سے وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب وہی اٹارنی جنرل پہ بھی اب عذاب آ رہا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ اس کے خلاف کر دیا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے پوری طرح میرے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس قسم کا یہ ہے کہ اب
چلنا مشکل ہے. اور امپیچ جو امریکہ کی ریسنٹ تاریخ میں جو نظر آتی ہے امپیچمنٹ جس صدر کی وہ رچرڈ نکسن کی تھی. اس کی وجوہات بھی یہی تھی جس کو کہتے ہیں یہ جو انہوں نے دوسرے اپنے مخالف واٹر گیٹ اسکینڈل کو انہوں نے کیا تھا, اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا تھا. اب جو ہے یہ اس سے بڑا اسکینڈل بن کے آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ کب ان کے خلاف ہوتا ہے. لیکن تو بھی امپیچمنٹ کا جو ہے عرصہ وہ کافی طویل ہوتا ہے, اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا. ایوان میں تو سادہ اکثریت ہے, لیکن پھر سینیٹ میں جا کے 2/3 شخصیت آپ کو چاہیے, اور وہاں پہ جب تک آپ کے 6 نومبر کے الیکشن جب آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اپوننٹ پارٹی کمفرٹیبل ہو جائے گی؟ بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر ان میں جو ہے اگر ریپبلکن پارٹی اپنے اکثریت کھو دیتی ہے وہاں پہ تو پھر ان کے مسائل پہ اضافہ ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ریپبلکن کے بھی کافی اراکین ایسے ہیں جو کہ ان کے مخالف ہیں, خیر سے ان کے مخالف ہیں, خوش نہیں, کیونکہ یہ ایک لحاظ سے ایبریشن ہے امریکہ کی سیاست میں. لیکن وہی بات آ رہی تو بھی اتنا آسان جیسا انفیکٹ ان کا جو سٹیٹمنٹ آئے گا اگر ان کو ہٹایا گیا تو امریکہ کی معیشت تباہ ہو جائے گی, لوگ غریب ہو جائیں گے, بے روزگار ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ایک واقعی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو؟ میں خالی ایگزیجریٹڈ ان کا یہ خیال ہے, کیونکہ ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے بعض ایسے اقدامات کیے ہیں ان کی حکومت نے, مطلب یہ کہ ٹیکس میں کمی کی, جو اوپر لیول کے ہوتے ہیں ان کی ریلیف کافی دیا ہے, بہت زیادہ دیا ہے بلکہ. تو ایک لحاظ سے ایک کانسٹنسی تو بن کے آتی ہے. دوسری بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ باوجود ان تمام جو ہے جو ان کے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا ہے, کرائسس سے گزر رہے ہیں, ان کا جو اپنا ایک جو ووٹر تھا وہ ان کے ساتھ سالڈلی ہے, کیونکہ وہ ایک ریپرزینٹ کرتے تھے ایک خاص ایک سیکشن کو, مڈ ویسٹ جس کو امریکہ کا کہلاتا ہے. رسٹ بیلٹ کی بات کرتے ہیں کہ جہاں بے روزگاری تھی, فیکٹریاں بند ہو چکی تھی, بے روزگاری زیادہ تھی. لیکن وہ یہ پھر امریکہ میں جب ایک لحاظ سے جو کانسٹیٹیوشنلی اگر کچھ ہوتا ہے, مواخذہ ہوتا ہے ان کا, پھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ سڑکوں پہ لوگ آ کے ان کی حمایت کریں گے, یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ اتنی آسانی کے ساتھ جائیں گے نہیں. رچرڈ نکسن کو بھی جب تلوار اس نے دیکھی تو اس نے وہ ریزائن کر دیا بیفور اٹ کوڈ ہیپن. امپیچمنٹ سے پہلے کلنٹن کو بھی معافی مانگنی پڑ گئی جب انہیں لگا کہ اب چیزیں ٹلنے والی نہیں ہیں, امپیچمنٹ ہونے لگی ہے, تو پھر وہ بھی انفیکٹ وہ ایک تھریٹ جو ہوتا ہے اس میں. لیکن نکسن نے تو ریزائن کر دیا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ انیویٹیبل ہے, یعنی وہ اس کو پتا تھا کہ جو ہے مواخذے کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. اب یہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں جب ان کو واقعی تلوار بھی لٹکتی ہوئی نظر بھی آئے گی تو وہ اتنی آسانی کے ساتھ استعفیٰ نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ he will try to take the battle to the end. اب اس کا مطلب ہے کہ اب امریکہ کی کئی سو سال کی تاریخ میں اب یہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ کسی پریزیڈنٹ کا مواخذہ ہوگا اور پھر اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ بھی کیا جائے گا, کیونکہ وہ لگ نہیں رہے کہ کسی موڈ میں کہ ایکسیپٹ کریں چیزوں کو. وہ کہنا پیسے تو دیے تھے بٹ ہم نے اپنے الیکشن کمپین کے فنڈ سے دیے ہیں, تو اس میں کون سی غلط بات؟ عام طور پہ جو پریکٹس رہی ہے امریکہ میں ہوتا ہے ایسے دیے جاتے ہیں. عام طور پہ جب صرف کافی ہمارے یہاں بھی جو ہوئی جب یہ جنرل مشرف نے ریزائن کیا تھا تو اسی وقت کیا تھا جب ان کے یہ امپیچمنٹ کی تلوار لٹک رہی تھی. تو مسئلہ یہ کہ جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کو نوشتہ دیوار کہتے ہیں, کہ اگر آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ یہ ناگزیر ہے تو پھر آپ اس سے پہلے اپنی عزت بچا جاتے ہیں, طریقے سے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ کہ ٹرمپ اتنی آسانی کے ساتھ مجھے نہیں لگتا وہ جاتے نہیں جائیں گے, اور خود جو ہے پورا جو ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے جو اس کا, وہ ایک کافی لمبے عرصے پہ چلے گا. یقینی طور پہ لگتا ہے ایسے کہ وہ پروسیس کے تھرو ہی گھر جائیں گے, خود جانے کا ان کا ارادہ نہیں لگتا. آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.